السلام علیکم۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ قسط نمبر 11 ہے۔ قصر بیگ کے لاؤنج میں دل سہما دینے کی حد تک سکوت تھا۔ سارا بیگ اونچی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر پشت ٹکا کر بیٹھی تھیں، سر پیچھے گرا رکھا تھا۔ شاہ نواز بالکل ٹھیک اور تندرست تھے، اچانک بیٹھے بٹھائے یہ فالج کا اٹیک کیسے آ سکتا ہے؟ انہوں نے متفکر انداز میں ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ جواباً ڈاکٹر سلطان کچھ دیر اپنے سامنے پڑی شاہ نواز بیگ کی رپورٹس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر رسان سے بولے، انہوں نے ہائی بلڈ پریشر کی دوا کی نامناسب خوراک لی تھی جو فالج کی وجہ بنی۔ سارا بیگ کچھ لمحوں کے لیے معاف ہو گئیں، کچھ نہیں بولیں، بس بے یقینی اور ناسمجھی سے ڈاکٹر سلطان کو دیکھے گئیں۔ لیکن شاہ نواز کو تو ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ان کے لبوں پر جنبش ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی عود آئی۔ مگر ان کی رپورٹ تو یہی بتا رہی ہے۔ اور وہاں پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی سارا بیگ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ انہوں نے شوق کے عالم میں ڈاکٹر سلطان کے ہاتھوں سے شاہ نواز کی رپورٹس دھیرے سے کھینچیں۔ لب بات ہے، ماتھے پر شکنوں کا جال مزید گہرا ہو گیا۔ شاہ نواز کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی، وہ بہت ہلکے سے بولیں۔ ڈاکٹر سلطان کچھ ناسمجھی اور الجھے ہوئے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے، مگر سارا بیگ کی تمام الجھنیں ختم ہو گئی تھیں، جیسے آئینے پر جمی دھول صاف ہو گئی ہو۔ میم اورنج جوس؟ ملازمہ کے مخاطب کرنے پر سارا نے ٹھٹک کر سر اٹھایا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی ہلکی روشنی میں گلاس میں موجود نارنجی پانی مزید جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس گلاس کو دیکھتی رہیں، پھر نظر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم پیو۔ ان کی غیر متوقع مطالبے پر ملازمہ نے سارا بیگ کو گنگ نگاہوں سے دیکھا۔ سوری میم۔ ملازمہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ ڈو یو ہیو اینی پرابلم ود لسننگ اسکلس؟ وہ سرد مہری سے غرائیں۔ میں نے کہا پہلے تم پیو۔ وہ لب بھینچ کر چیخیں تو ملازمہ نے ایک سانس میں آدھا گلاس اپنے اندر اونڈے لیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے ہونٹ کے کنارے خشک کرتے ہوئے ملازمہ نے سارا بیگ کو دیکھا، گویا اگلے حکم کی منتظر ہو۔ جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار وہ سرد مگر کچھ دھیرے سے بولی۔ ان کا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ کیا دشمن گھر پر تھا یا گھر پر بلایا گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ گھر کی دیواریں بھی اب محفوظ نہیں رہی تھیں۔ ان کا شیرازہ تو پہلے ہی بکھر چکا تھا، بس ایک بھرم تھا، ایک دیوار تھی جس پر موجود دراڑیں اب نظر آنے لگی تھیں۔ وہ عمارت جسے برسوں سے سارا بیگ نے جیسے تیسے کھڑا رکھا تھا، اب زمین کے اندر دھنس رہی تھی۔ ذوالکفل نے گاڑی جنان کے گھر کے دروازے پر روکی۔ وہ دونوں یہاں جنان کا کچھ ضروری سامان لینے آئے تھے۔ چلیں؟ ذوالکفل نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے استفسار کیا تو جنان نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ بیٹھے، میں بس اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔ وہ بھی اپنی سیٹ بیلٹ کھول چکی تھی۔ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں کہ میں یہاں آرام سے گاڑی میں بیٹھوں اور میری بیگم اندر سامان سے تنہا جنگ لڑے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے اتر چکا تھا۔ جنان بھی اس کی تقلید میں باہر آ گئی تو دیکھا سامنے ماہی کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ ذوالکفل نے اسے سامنے گھر کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا۔ جواباً وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ ایک عجیب سی تنہائی تھی جو جنان کے پیروں سے یکدم آ لپٹی تھی۔ جو گھر کبھی اس کے سکون کا باعث ہوا کرتا تھا، آج اسی گھر میں ایک عجیب سی گھٹن اور مایوسی محسوس ہو رہی تھی۔ ذوالکفل نے اس کے چہرے پر بیک وقت بہت سے رنگ آتے دیکھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنان یہاں تنہا آئے۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں آ کر ماضی کی تکلیف دہ یادیں ایک بار پھر سے زندہ ہو جائیں گے، مگر وہ یہاں آنے پر بضد تھی۔ ذوالکفل کو بادل نخواستہ اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھولتے ہی ہوا کا تیز جھونکا اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں سے آ ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ پھر سے ماہی کے کمرے کی کھڑکی پر ٹھہر گئی۔ اسے دیکھے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے تھے۔ اتنے دن جنان کو ماہی کا خیال تک نہ آیا تھا۔ کیا وہ بھی اسے بھول چکی ہوگی؟ اس نے اداسی سے سوچا۔ ذوالکفل نے الماری کے اوپر رکھا لگیج بیگ اتار کر بستر پر رکھا۔ دھول سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ ہلکا سا کھانسا۔ جنان نے اس کی جانب دھیان نہیں دیا۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں کھڑکی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ گردن دائیں جانب ہلکی سی ڈھلکی ہوئی تھی۔ نگاہیں ماہی کے گھر پر مرکوز تھیں۔ ذوالکفل دبے پاؤں چلتا اس کے عقب میں کچھ فاصلے پر رک گیا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس گھر کو دیکھا جسے وہ پچھلے 10 منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ خستہ اور گدلی دیواریں، کھڑکی اور دروازوں پر گہری دھول جمی تھی، جیسے سالوں سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ کون رہتا تھا وہاں؟
اس کے سوال پر جانان چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ہاں کیا؟ وہ تذبذب سے پلٹی۔ کس کا گھر ہے وہ؟ ذوالکفل کو اس کے سہمنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، شاید اچانک پکارنے پر گھبرا گئی تھی۔ ماہی کا گھر ہے۔ ماہی؟ اس نے مستبصرانہ انداز میں شانے اچکائے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا تعارف کن لفظوں میں کرے۔ تمہاری دوست ہے؟ وہ اس کی خاموشی دیکھ کر خود ہی اندازے لگانے لگا۔ نہیں، دوست نہیں ہے، میری آج تک اس سے بات نہیں ہوئی۔ کہتی ہوئے وہ الماری کی جانب آ گئی اور ایک ایک کر کے کپڑے لگیج میں رکھنے لگی۔ کبھی بات نہیں ہوئی تو نام کیسے پتا؟ وہ دونوں ہاتھ جینس کی جیب میں مقید کرتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایک دفعہ ہوئی تھی، سرسری سی سلام دعا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولی تو ذوالکفل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ اچانک اس کا موڈ کیوں خراب ہو گیا تھا؟ کیا اسے ماہی کے بارے میں بات کرنا برا لگا تھا؟ وہ لب کاٹتا مسکرایا۔ ویسے ماہی دکھنے میں کیسی ہے؟ خوبصورت ہے؟ اس کا ارادہ جنان کو مزید زج کرنے کا تھا، مگر جنان نے بڑے اطمینان سے ذوالکفل کو گھوم کر دیکھا۔ ماہی 11 سال کی چھوٹی بچی ہے۔ اوہ! اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ جنان سر جھٹک کر اپنا باقی کا سامان پیک کرنے لگی اور ذوالکفل اپنا لٹکا ہوا منہ لے کر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ کمرہ، یہ کرسی اور یہاں سے باہر گلی کا نظارہ، سب کچھ ہنوز پہلے جیسا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ پہلے وہ دور سے اسے یہاں دیکھا کرتا تھا اور اب وہ اس کی ہر شے کو قریب سے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا تھا۔ ہو گیا، چلیں؟ جنان نے لگیج اٹھا کر زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فوراً لگیج اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ مجھے عادت ہے۔ پھر مجھے تمہاری عادتیں بگاڑنے دو پلیز۔ وہ بھی اختیار اس پر جھکا تو وہ ذرا سا پیچھے ہوئے فوراً نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کھڑکی کھلی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے فوراً کھڑکی کی جانب بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر دونوں پٹ مکفل کر دیے۔ ہوا کا راستہ رک گیا۔ ڈگی میں لگیج رکھتے ہوئے ذوالکفل نے عجیب سی نظروں سے ماہی کے گھر کو دیکھا، جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا۔ جنید سنگل صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، دونوں پاؤں سٹول پر ٹکا رکھے تھے، چہرے پر گہری اور معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ TWP کے بانی شاہنواز بیگ کو فالج کا حملہ، بیڈ ریسٹ پر۔ پارٹی کی قیادت میں اہم تبدیلی، شاہنواز بیگ کی جگہ پارٹی کی نئی چیئر پرسن ان کی سوتیلی بیٹی ریم بیگ ہوں گی۔ یہ اعلان خود ان کے بیٹے عرفات بیگ نے کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہنواز بیگ کی طبیعت کی خرابی کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تاکہ قیادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ اسکرین پر کل رات ہونے والی پریس کانفرنس کی فوٹیج چل رہی تھی۔ جنید نے ریم کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کے بٹن پر انگلی پھیری۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اس کے ارد گرد روشنی سے منعکس ہونے لگتی تھی۔ ریم بیگ کا یہ عہدہ سنبھالنا ایک نیا مرحلہ ہے جس سے سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ہیڈ لائنز سن کر وہ سر سے پاؤں تک محظوظ ہوا تھا، نظریں ہنوز اسکرین پر مرکوز تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں نمی امڑنے لگی، چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یکدم ارد گرد دھواں بھرنے لگا اور دھوئیں میں ریم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو جنید؟ ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھی ریم نے اچانک ہی استفسار کیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں زمین کے اس حصے میں بیٹھے تھے جہاں چاند کی روشنی گر رہی تھی۔ ریم کا سوال نیا نہیں تھا، مگر آج انداز کچھ مختلف تھا۔ جنید نے اسے بغور دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت متغیر تھی، وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں جو تمہارے لیے ہے وہ محبت اور عشق سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ تند مزاجی سے بولا۔ اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، حالات بدل جائیں، پھر؟ آزمائش آئے یا قیامت، میرے احساسات تمہارے لیے کبھی نہیں بدلیں گے۔ وہ جس یقین سے بولا تھا، ریم کا دل چاہا وہ اس کی محبت کو جلتے انگاروں سے ننگے پاؤں گزار کر ثبوت لے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر اس سرد رات اور سیاہ آسمان پر پھیلی خاموشی نے سنا۔ سمندر میں آتی طغیانیوں نے سانس روک لیا، ایک طوفان آیا اور ٹھہر گیا۔ میں ایک ریپ وکٹم ہوں جنید۔ زمین پوری شدت سے لرزی اور جنید گیلانی پورا کا پورا زمین میں غرق ہو گیا۔ یہ آواز حشر تک اٹھی تھی۔ جنید سانس لینا بھول گیا۔ کیا اب بھی تمہاری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ ریم کا وجود کانپ گیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے واقعی دھتکار دیتا؟ دل بدلنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، یہ محبت تھی، اور محبت کب بخشتی ہے؟ جنید کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ جیتے جی مرنا کیا ہوتا ہے اس نے آج محسوس کیا تھا۔
ایک قیامت تھی جس سے ریم گزری تھی، اور ایک اذیت تھی جو جنید کو سہنی تھی۔ کوئی اتنی تکلیف تنہا کیسے سہ سکتا ہے ریم؟ اس کا دل کٹ گیا تھا۔ ریم ساکت رہ گئی۔ اس کا رشتہ تو روح کا تھا، اس دنیا کے تمام قواعد و ضوابط سے ہٹ کر۔ اسے جسم سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے جو چاہیے تھا اس کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ پھر یہ انکشاف اس کی روح کو چھلنی کر گیا، اس کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریم کا ہاتھ تھاما۔ اگر میرے بس میں ہوتا، میں اپنی روح کا ہر حصہ تمہارے قدموں میں رکھ کر تمہارے وجود کے تمام گھاؤ اپنے نصیب میں لکھ لیتا۔ اس نے اپنی بھیگی پلکوں سے باری باری اس کے دونوں ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ اس لمس میں سوائے عزت و احترام کے کچھ نہیں تھا۔ تمہیں نہیں پتہ جنید، تم یہ کر چکے ہو۔ آنسوؤں کی لڑیاں چہرے سے بہتی اس کے ہونٹوں کو چھو کر تھوڑی کے راستے گریبان میں جذب ہو رہی تھیں۔ جو زخم تم نے دیے ہی نہیں، وہ زخم تم بھر رہے ہو۔ اس کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے، آنکھوں کے سامنے دھند تھی، مگر اس دھند میں بھی جنید کا چہرہ واضح تھا، اور اتنا کافی تھا۔ جنید نے سانس لینے کی کوشش کی، یوں لگا ارد گرد کا دھواں اس کے اندر اتر گیا ہے۔ اس نے بٹن دبا کر ٹی وی بند کر دیا، اور پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ آنکھوں میں یکدم شاہ نواز بیگ کے لیے اتنی نفرت اتر آئی کہ بدن کے ہر حصے میں قیامت کی دہائی سنائی دینے لگی۔ وہ ابھی اپنے اندر چھڑی جنگ میں الجھا ہوا ہی تھا کہ ڈور بیل اور موبائل بیک وقت بجنے لگے۔ اس نے جینس کی جیب میں موجود موبائل نکالا۔ اسکرین پر ارمان مرتضیٰ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بلا توقف کے یس کا بٹن دباتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ کیسے ہو ارمان؟ کس سلسلے میں کال کی؟ اسی دوران دروازے کی بیل پھر سے بجی۔ وہ بات کرتے کرتے دروازے تک گیا۔ مجھے سلمان کے سلسلے میں تم سے کچھ کہنا ہے جنید۔ ہینڈل نیچے گرا کر جنید نے دروازہ کھولا تو سامنے ریم کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں جنید بھی مسکرایا۔ میں ہمت انگوش ہوں۔ اندر داخل ہوتی ریم کے قدم غیر دانستہ طور پر ہی سست ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے سلمان کی موت نیچرل نہیں تھی، بلکہ مجھے اب یقین ہے کہ اس کی موت نیچرل نہیں تھی۔ جنید پلٹا تو ریم سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا، مگر آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا گال چھوا تو وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ کیا کچھ ہے جو تم جانتے ہو؟ جنید نے ریم کو کھڑکی کے پٹ کھولتے ہوئے دیکھا۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیص میں بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نظر ریم کے جوڑے پر ٹھہر گئی۔ ہاں۔ دوسری جانب سے ارمان مرتضیٰ کی گمبھیر سی آواز ابھری، اور اس آواز نے باقی تمام آوازیں اپنے اندر دبا لیں۔ جنید کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسری جانب بھی سکوت تھا، مکمل سکوت۔ مجھ سے ملو۔ وہ بس اتنا ہی بولا اور مقابل نے کال منقطع کر دی۔ کس کی کال تھی جنید؟ ریم نے اسے موبائل جینس کی جیب میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے کولیگ کی کال تھی، کسی کام کے سلسلے میں ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ چہرے پر میں نے خیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ریم اس مسکراہٹ کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ مبارک ہو ریم بیگ، آخر کار آپ TWP کی چیئرپرسن بن گئیں۔ آپ واقعی اس عہدے کی حقدار ہیں۔ انداز میں والہانہ پن تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ تھینکس۔ صرف تھینکس سے کام نہیں چلے گا ریم، تمہیں ہاں کہنا پڑے گا۔ ریم نے مستبصرانہ نگاہوں سے جنید کو دیکھا۔ ہاں، مگر کس بات پر؟ میرے 2 سوال ہیں تم سے، اور ان دونوں سوالوں کا جواب مجھے بس ہاں میں چاہیے۔ اس کی پہیلیاں ریم کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ کون سے سوال؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میرے چینل پر تحریک وطن پاکستان کی چیئرپرسن کے طور پر انٹرویو کی دعوت قبول کریں گی؟ اس نے سر کو خم دیتے ہوئے اجازت طلب انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ ریم اس کے انداز پر کھل اٹھی، مگر ہاں کہنے کی بجائے پھر سے سراپے سوال بن گئی۔ مجھے وہ دوسرا سوال سننا ہے مسٹر جنید گیلانی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھتی ہوئی 2 قدم آگے آئی۔ جنید نے سر اٹھا کر اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا سوال کیا تھا، وہ بھی جانتا تھا اس سوال کا جواب کیا ہونے والا تھا۔ وہ سوال میں تم سے انٹرویو کے بعد پوچھوں گا۔ ریم کا دل پوری شدت سے دھڑکا۔ پھر تمہارے پہلے سوال کا جواب ہاں ہے جنید، مجھے تمہارے دوسرے سوال کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس وقت اس کا دل سرشاری سے معمور تھا۔ آسمان پر رقص کرتے تمام ستارے آنکھوں میں کاجل کی مانند سما گئے تھے۔ ارد گرد خوشبو ہی خوشبو تھی، ایسی خوشبو جس نے ریم اور جنید کے دلوں کو محبت کے رنگ سے مہکا دیا تھا۔ اور صرف یہ محبت نہیں تھی، اس میں ایک دوسرے کو پانے کی جستجو تھی۔ ایک جہان تھا جسے جنید نے اپنی بے لوث محبت سے فتح کیا تھا۔ ہوٹل میں گہما گہمی ہونے کے باوجود بھی اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ عرفات جب سے واپس آیا تھا، وسیم کے سوا کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔
شاہ زمان بس ضرورت کے تحت ہی اس سے بات کر رہے تھے اور ان کا بدلا ہوا یہ انداز عرفات نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ اندر باورچی خانے میں تھا جب کسی کام سے لینا اندر آئی تھی۔ وہ اسٹول پر بیٹھا کورس کی کتاب میں گم تھا، اسے دیکھتے ہی کتاب بند کر دی۔ لینا کو خود پر اس کی نظریں محسوس ہوئی تھیں، مگر وہ جلد از جلد اپنا کام نپٹا کر واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا جو اب اس کی جانب دیکھنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ تم اتنا آکورڈ کیوں محسوس کر رہی ہو؟ اس نے لینا کی پشت پر جھولتی لمبی چوٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، وہ کاؤنٹر پر رکھے برتنوں کو سمیٹتے ہوئے بولی جو تھوڑی دیر پہلے عرفات نے دھوئے تھے۔ کل سے شاہ زمان انکل بھی عجیب سا برتاؤ کر رہے ہیں، اس نے مزید کریدا۔ تمہارا وہم ہے۔ وہ برتن سمیٹ چکی تھی، حالانکہ یہاں وہ کسی اور کام سے آئی تھی، لیکن عرفات کے سوال نے اسے اپنا کام ہی بھلا دیا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں جب سے واپس آیا ہوں تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اس کے سوال نے لمحے بھر کے لیے لینا کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا واقعی وہ اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا کرتا تھا؟ کیا واقعی وہ اسے نظر آتی تھی؟ میں نے برتن دھو کر کپڑے سے صاف کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں جمائے، اس بات پر غصہ بھی نہیں ہوئی، بلکہ آج میرا کام تم چپ چاپ خود ہی کر رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کتاب کو اسٹول پر رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس کی گہری نظروں کے زیر اثر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا لینا؟ اس نے استفسار بھری نظروں سے لینا کو دیکھا۔ وہ کچھ بول نہ سکے۔ مجھ کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہوں؟ وہ کندھے جھٹکتی باہر جانے لگی، مگر عرفات نے ہاتھ سے راستہ روکتے ہوئے کہا، اگر میں ایک سیاستدان کی اولاد ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کیا سیاستدانوں کے بچے عام لوگوں کے درمیان عام لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتے؟ کیا اتنا مشکل ہے ان کے وجود کو برداشت کرنا؟ لینا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ لفظ تھے کہ حلق میں ہی مقید ہو گئے تھے۔ میں ان جیسا نہیں ہوں لینا۔ وہ دل برداشتہ نظر آ رہا تھا، اپنے حسب نسب سے شرمندہ، خود سے ناراض۔ وہ شکستگی سے نظریں پھیرتے ہوئے دروازے کی جانب مڑ گیا۔ تم اتنا بڑے خاندان کا فرد ہے، پھر یہاں ہمارے بیچ ایک عام سی زندگی کیوں جی رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے تمہاری زندگی میں عرفات؟ اس کے سوال پر عرفات کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ یہ وہ کون سا زخم کریدنے بیٹھ گئی تھی؟ اب وہ اسے کیا بیان کرتا جو اس کے دل پر گزری تھی؟ جو زندگی ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے، تم وہ زندگی ٹھکرا کر اس زندگی کو جی رہے جو کوئی نہیں جینا چاہتا۔ کچھ تو وجہ ٹھہرا ہوگا نا، ورنہ جنت سے کوئی خود کیوں نکلے گا؟ بتاؤ۔ لینا اس کے جواب کی منتظر کھڑی اس کی پشت گھور رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر پھر سے سوال کیا۔ زخم بھر جانے کے بعد گریدا جائے تو درد کم ہوتا ہے، مگر جو زخم تازہ دم ہو اور ناخنوں کی زد میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے؟ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ کاش ظلم کرنے والے بھی پلٹ کر دیکھتے کہ سہنے والے پر کیا قیامت گزری ہے۔ یہاں تو ظالم گیا تو یوں گیا کہ پھر اپنے جانے کا نشان تک نہ چھوڑا، کوئی حال احوال نہیں پوچھا، جیسے سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، نہ کہہ کہے گونجے ہو، نہ باتیں ہوئی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر سردیوں کی وجہ سے دھوپ گرم نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں موجود کھڑکی کے سامنے بازو سینے پر لپیٹے کھڑکی سے باہر ہرے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ کالونی کی بنسبت یہاں بہت سکون اور خاموشی تھی۔ ایک قطار میں ایک جیسے بہت سے گھر تھے، کشادہ اور صاف ستھری سڑکیں، بھرے بھرے درخت اور نرم نرم سی دھوپ۔ اس نے آج کافی دنوں بعد گہری اور پرسکون سی سانس لی تھی، جیسے ذات پر کوئی بوجھ، کوئی ادھار باقی نہ ہو۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی بینش سکندر ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ جانان کو پرسکون دے کر ان کے چہرے پر مسرت بخش سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر یکدم ٹی وی پر نظریں دوبارہ مرکوز کرتے ہوئے وہ کچھ ٹھٹک کر آگے کو ہوئیں۔ جنان، یہ تمہاری کزن ریم ہے نا؟ جنان ان کی آواز پر پلٹی، مگر غائب دماغی کی وجہ سے ان کا سوال نہ سن سکی۔ آپ کچھ کہہ رہی ہیں پھپھو؟ وہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی صوفے تک آئی تو خود بخود اس کی نظر ٹی وی اسکرین کی جانب اٹھی۔ یہ ریم ہے نا؟ انہوں نے پھر سے استفسار کیا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی بجائے اسکرین کو دیکھتی چلی گئی۔ پارٹی کی چیئر پرسن بن گئی ہے، اس عمر میں اتنا بڑا عہدہ سنبھالنا بڑی بات ہے۔ پس منظر میں بینش کی آواز گونجی تھی، مگر اس کی نگاہیں تو اس ایک چہرے پر جیسے برف کی طرح جم سی گئی تھیں۔ اتنے کم عرصے میں وہ کتنا بدل گیا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اکثر تکلیفیں انسان کو پہلے جیسا رہنے نہیں دیتی، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھری، مگر اندر کہیں ایک اطمینان بھی تھا کہ اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے خود کو حالات و واقعات کے سپرد نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو وقت میں روکنے کی بجائے وقت کے ساتھ آگے بڑھنے دیا۔ اس نے محبت کو محبت ہی رہنے دیا، جنون نہیں بننے دیا۔ مگر ایک تباہی تھی جو اس کے وجود میں برپا ہوئی تھی، جس کی تصویر اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ جتنی غور سے ٹی وی دیکھ رہی ہو، کبھی اپنے شوہر کو دیکھا ہے؟
ٹی وی اسکرین کے گلاس پر کسی اور کا عکس ابھرا، وہ ذوالکفل تھا۔ جنان نے غور نہیں کیا، نہ آواز پر نہ عکس پر۔ وہ اپنی خیالوں سے گتھم گتھا تھی، وہ خیالات جنہوں نے اس کے گرد لوہے کی دیوار چڑھا دی تھی۔ وہ ہنوز اسکرین کو دیکھتی رہی۔ ذوالکفل کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ میں کچھ بول رہا ہوں، وہ یکدم اتنے تیز سے بولا کہ خود بھی لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ جنان نے گنگ نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ یونیفارم کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں، غصے سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، جس کی وجہ سے کثرتی بازوؤں پر سبز رگیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں بھیگی بھیگی سی برہمی تھی، اعصاب تنے ہوئے تھے۔ بینش اسے یوں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ جنان بھی اسے استفسار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز جنان کو ہرگز اچھا نہیں لگا تھا، مگر بینش کی موجودگی میں وہ خاموش رہی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، بیلا سے کہیں میرے لیے ایک کپ چائے بنا دے، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا زینے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ مرد بھی نا باہر کی ٹینشنز گھر لے آتے ہیں۔ انہوں نے ذوالکفل کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ذوالکفل ایسا نہیں ہے جان، اس نے کبھی کسی کا غصہ کسی اور پر نہیں نکالا۔ جنان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ خیر تم اگر اس کے لیے چائے بنا دو تو؟ وہ دراصل بیلا کو میں نے اسٹور روم میں کچھ سامان لانے۔ پھپھو اٹس اوکے، میں بنا دوں گی، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں۔ ان کی ہچکچاہٹ دیکھ کر وہ بہت نرمی اور دھیمے لہجے میں بولی۔ بینش کے کندھے ڈھلک گئے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ مرد تو اس ہوا کے بھی مخالف ہو جاتا ہے جو اس کی پسندیدہ عورت کو چھو کر گزرتی ہے۔ یہ تو پھر جیتا جاگتا انسان تھا، جسے دیکھ کر جنان اس کی موجودگی بھی بھول گئی تھی۔ ذوالکفل واش بیسن کے سامنے جھکا نل سے بہتے پانی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال جو گیلے تھے اور تھوڑی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے گیلے ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اسے جنان کا یوں عرفات کو دیکھ کر زمان و مکان سے بے خبر ہو جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس کے اندر اٹھتا اشتعال تب کم ہوا جب اسے کمرے میں جنان کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گہری سانس لے کر ٹاول سے چہرہ خشک کیا اور جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ جنان بستر پر رکھے سوٹ کیس میں سے اپنا سامان نکال رہی تھی جو کل رات ہی وہ دونوں کالونی والے گھر سے لے کر آئے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا چائے کا بھاپ اڑاتا کپ دیکھا تو اس کا سارا غصہ بھاپ کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ اس نے کپ ہونٹوں کے قریب کیا اور چائے کی خوشبو بتا رہی تھی کہ چائے جنان کے ہاتھ کی ہے۔ اس نے خوشبو اپنے اندر اتارتی ہوئے آنکھ بند کر کے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ کیسی ہے؟ اس نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، پھر پلٹ کر ذوالکفل کو دیکھا۔ بہت اچھی، وہ بے ساختہ مسکرایا، مگر جنان ہنوز پار چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ کی چائے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کپ لپوں سے لگاتا اس کے پاس آیا۔ مگر میں بہت بری ہوں، آئندہ اگر مجھ پہ روب جھاڑنے کی کوشش کی تو اسی چائے میں چوہا مار ملا کر پلا دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ خفا خفا سی نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ چائے کا گھونٹ لیتا ذوالکفل ٹھٹکا تھا۔ گرم چائے اس کے حلق میں لگی تھی۔ میں تو بس جنان نے خونخوار شیرنی کی طرح آنکھیں بڑی کیں۔ اسے یوں دیکھ کر ایک پل کے لیے ذوالکفل کو ہنسی آئی تھی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ مجھے تمہارا یوں ٹی وی اسکرین کو گھورنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کپ دوبارہ لبوں سے لگاتا منمنایا تھا۔ چائے لگ بھگ ختم ہو چکی تھی۔ جنان منہ کے زاویے بگاڑتی دوبارہ سوٹ کیس کی جانب بڑھی اور کچھ کتابیں نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے ان میں سے چند سٹیکی نوٹس پھسل کر باہر گر گئے۔ ذوالکفل نے جھک کر وہ نوٹس اٹھائے جس پر لکھی سطریں پڑھ کر اس کے چہرے پر میں نے خیسی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پیچھے کھڑی جنان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ نوٹس کھینچ لیے۔ یہ نوٹس؟ وہ گلا کھنکارتے ہوئے ہلکا سا جنان کی جانب مڑا۔ عرفات لکھتا تھا، اور ذوالکفل کے چہرے کی مسکراہٹ، آنکھوں میں اتری چاندی، سب ایک لمحے میں غائب ہوا تھا۔ اس کے جواب نے ذوالکفل کو اندر تک تکلیف دی تھی۔ اسے آج تک یہ لگتا آیا تھا کہ یہ سٹیکی نوٹس اسے عرفات دیتا آیا ہے، اور اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس نے یہ نوٹ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے سنبھال کر رکھے ہیں؟ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ جنان نے چونک کر اسے دیکھا اور سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں وہ ذوالکفل کے اگلے پچھلے تمام رویوں کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ ذوالکفل کے چہرے پر مایوسی بھرے تاثرات دیکھ کر جنان کے ہونٹوں پر زومینی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی، جسے بڑی مہارت سے وہ چھپا گئی تھی۔ ہاں ظاہر ہے، چہرے پر مصنوعی سی برہمی لاتے ہوئے کہا۔ ذوالکفل کچھ بول نہیں سکا، بس لب بھینچ کر رہ گیا۔ اتنے پیار سے لکھے تھے یہ نوٹس، اس نے ایسے کیسے پھینک سکتی تھی؟ وہ اس کے دل کے زخموں پر دونوں ہاتھ سے نمک چھڑک رہی تھی۔ اس کی باتیں ذوالکفل کو بڑی زور سے لگیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عرفات نامی مخلوق کو گولی سے اڑا دے۔ اس نے سختی سے جنان کی کلائی کو بھینچتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔
وہ یکدم ڈگمگاتے ہوئے اس کے کثرتی سینے سے جا لگی۔ دنیا بھر کی حیرت اور ناراضگی جنان کی 2 آنکھوں میں سمٹ آئی۔ کچھ کہانیاں دنیا میں شروع ہو کر دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان تک جنت میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے کہتے اس کے کان کے جانب مزید جھکا۔ مگر تم فکر مت کرو، ہماری کہانی ان میں سے ایک نہیں ہوگی، اور میرے سوا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی آئے گا اسے ذوالکفل سکندر خان 10 فٹ زمین کے اندر گاڑ دے گا۔ جانان اس کی گرفت میں ساکت و جامد رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پہلے بھی کہا تھا، اب پھر سے کہہ رہا ہوں، ابھی تم مجھے اچھے سے جانتی نہیں ہو۔ بندہ مارتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتے میرے، اور عرفات کی جان لیتے ہوئے بھی مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ جنان کا سانس واقعی بند ہوا تھا، اس کی بے رحم نظروں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ بس 3 مہینے، 3 سال، 3 صدیاں بعد بھی میں تمہیں کسی اور کا خیال اپنے دل و دماغ میں لانے کی اجازت نہیں دوں گا، نہ اس زندگی میں نہ اس زندگی کے بعد، کیونکہ میں نے زندگی بھر کے لیے تمہیں اپنے لیے اور صرف اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ذوالکفل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنیں، پھر اچانک حائل ہو جانے والی خاموشی، وہ بالکل ہی چپ سی ہو گئی۔ ذوالکفل سکندر خان کا یہ رنگ تو اسے واقعی سہما رہا تھا۔ اب میرا ہاتھ، وہ لڑکھڑاتی زبان سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، اور ذوالکفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے لینا، اسے کھو کر میں خسارے میں ہوں۔ وہ چبوترے پر گرتی دھوپ کو دیکھتے ہوئے یاسیت سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے لینا، تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی، مگر بس تم جانان نہیں ہو۔ کوئی بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا میرے لیے، بس وہ ایک ہی ہے جس سے مجھے محبت ہوئی، تب جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جو جذبہ اپنے دل میں جنان کے لیے محسوس کرتا ہوں اسے محبت کہتے ہیں۔ لینا نے سانس لینے کی بھرپور کوشش کی، مگر سانسیں سینے میں اٹک سی گئیں۔ انجانے میں عرفات کے منہ سے جو نکلا تھا وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ واقعی لفظ چابک، تیر، خنجر ہوتے ہیں، لفظوں کی مار بہت زور سے پڑتی ہے، جس کا نہ اثر زائل ہوتا ہے نہ نشان جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے لینا، وہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ آج عرفات ہر بات کے آخر میں اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا لینا کو سب سے زیادہ پسند تھا، مگر آج جب وہ یہ نام لے رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر بار اس کے مخاطب کرنے پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ میں نے جب اس سے اظہار محبت کیا، اس نے بڑی درشتی سے میری محبت میرے منہ پر دے ماری۔ وہ بے بسی سے مسکرایا، اور یقین کرو لینا، اس کے ہر انکار کے بعد میں نے اس سے ہر دفعہ اور بھی زیادہ ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ وہ ہنس دیا، آنکھ میں اٹکا آنسو چہرے پر پھسل گیا۔ لینا کی بدقسمتی تھی کہ وہ اسے اپنے آنسو نہیں دکھا سکتی تھی۔ جو آنسو آنکھ سے نہ بہہ سکے تھے اس وقت دل کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگی، ناک رگڑی، بے بس بھکاری کی طرح گڑ گڑایا، مگر اس کا دل نہیں پگھلا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ شاید اسے باوقار شخص کی محبت چاہیے تھی، اور میں نے تو بہت پہلے ہی اپنی عزت نفس کا جنازہ اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ پھر اسے مجھ سے محبت کیسے ہوتی؟ لینا کے اندر تسلسل سے بہتے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عرفات نے مڑ کر چھاؤں میں کھڑی لینا کو دیکھا۔ وقت کی رفتار تھم سی گئی۔ لینا نے عرفات بیگ سے ویسی محبت کی جیسی وہ چاہتا تھا کہ جنان اس سے کرے، اور سارا مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ لینا تھی، جنان نہیں۔ میں نے اپنی محبت پر بہت سی دوسری محبتوں کا خول چڑھایا ہے، محض اس ایک محبت کو بھولنے کے لیے جس نے میرے دل کو اس قدر متاثر کیا کہ اب نہ اسے کوئی رنگ نظر آتا ہے نہ کوئی خوشبو پسند آتی ہے۔ مگر افسوس کہ میری ہر کوشش بیکار گئی۔ دل ایک بار بیمار ہو جائے تو صدیاں بھی کم ہیں اسے دوبارہ تندرست کرنے کے لیے۔ لینا کے ہاتھ بے جان سے ہو کر پہلو میں جا گرے، جیسے کوئی امید، کوئی تسلی اب اسے اس کرب اور تکلیف سے نجات نہیں دلا پائے گی جو یہ بے نام سی یک طرفہ محبت اسے دے رہی تھی۔ رات کا وہ کون سا پہر تھا جب یہ احساس جگنوؤں کے سنگ اڑتا ہوا اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے تمام راستوں پر پہرے بٹھا رکھے تھے، ایسا کوئی دروازہ نہیں تھا جس پر قفل نہ ہو۔ پھر یہ کون سا راستہ، کون سا دروازہ تھا جو کھلا رہ گیا تھا؟ تم اپنی ڈگری مکمل ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ اس نے گفتگو کا رخ موڑنا چاہا، ورنہ ایک لمحہ اور عرفات جانان کے بارے میں بات کرتا تو وہ واقعی اپنا ضبط کھو دیتی۔ میں اپنی ڈگری مکمل ہونے کے بعد ایک اینیمل شیلٹر کھولوں گا۔ وہ انگلی کی پور سے آنکھ کا کنارہ رگڑتے ہوئے دھیما سا مسکرایا۔ کیوں؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ کیونکہ جنان کو جانوروں سے بہت محبت ہے۔ خوابوں کا معمار، خواہشوں کی عمارت سب ڈھہ گئی۔ لینا نے شکست خوردگی سے سانس بھری۔ کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی سوچ عرفات کو جنان نہیں بھول سکتی تھی۔
اس کی گفتگو کا آغاز جنان تھی، اس کی بات کا انجام جنان تھی۔ وہ دنیا کا کوئی مضمون، کوئی تحریر، کوئی کتاب اٹھا لیتی تو جنان کا ذکر پاتی۔ وہ عرفات کی زندگی میں ہر جگہ تھی، یادوں میں، خیالوں میں، باتوں میں، اور لینا کہیں بھی نہیں۔ وہ کوئی جادو ٹونا کرتی یا کوئی تعویذ کھول کر اسے پلاتی، پھر بھی جنان کے عشق کی مہر عرفات بیگ کے دل پر اتنی پکی تھی کہ دنیا کا کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی دوا اس مہر کو مٹا نہیں سکتی تھی، اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ عرفات بیگ کا دل نہیں بدل سکتی تھی۔ کاش اپنے من پسند شخص کے دل سے کسی اور کی محبت کو نکال کر اپنی محبت پیدا کرنے کا کوئی کیمیائی یا سائنسی نسخہ ہوتا تو وہ عرفات کے دل سے جنان کا نام مٹا کر اپنا نام لکھ دیتی۔ شام مغرب میں ڈھل چکی تھی اور ذوالکفل اپنی اسٹڈی روم کے کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھا جنان کے لکھے ہوئے ناولز کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ کل تھانے سے واپسی پر جب وہ امی کے لیے مطلوبہ کتاب لینے بک شاپ گیا تھا تو اس کی نظر سے جنان کے ناولز گزرے تھے۔ ویسے تو ذوالکفل کو فکشن میں خاصی دلچسپی نہیں تھی، مگر جنان کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ ناولز خرید لایا تھا۔ اب جب اس نے چند صفحات پڑھے تھے تو اس کا دل نہیں کیا کہ وہ کتاب کو بند کر کے پرے رکھ دے۔ اس کے چہرے پر معنی خیزی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جنان ایک باصلاحیت مصنفہ تھی اور اب اس کے کام کو پڑھ کر اس سے اعتبار بھی ہو گیا تھا۔ اس کا قلم جادوئی چھڑی کی مانند تھا، جو بھی لکھتی تھی لفظ حقیقت کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ وہ زیر لب پڑھتے ہوئے چونکا، کچھ حیرت سے، کچھ محظوظ ہو کر۔ لفظ جملے بنے اور جملے اقتباس۔ وہ سطر بسطر سب پڑھتا گیا اور ہر سطر، ہر صفحے کے ساتھ اس کے چہرے پر موجود تاثرات بدلتے چلے گئے۔ وہاں لکھا تھا، اس روز دل توڑنے والے پر موت لازم و ملزوم ٹھہری۔ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ اس روز ساحر مصطفیٰ کو پتہ چلا تھا، جب سائنائڈ دھیرے دھیرے اس کی رگوں سے گزرتا ہوا اس کے دل کی گہرائیوں تک سرایت کر گیا۔ ذوالکفل نے یکدم کتاب بند کر دی، شہادت کی انگلی سے پیشانی کھرچتے ہوئے آنکھیں موند لیں تو ارد گرد پھیلا سکوت مزید بڑھ گیا۔ بے وفائی پورے ہوش و حواس میں کیا جانے والا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ ہاں البتہ اس گناہ کی ایک سزا ضرور ہے۔ اسے بے ساختہ وہ رات یاد آئی جب ذوالکفل نے پہلی دفعہ جنان کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے تمام جوابات ذہن میں آج بھی نقش تھے۔ اس نے ناول کو دھیرے سے ٹیبل پر رکھا، یکدم ہی پورے کمرے میں گرم ہوا بھر گئی۔ وہ دھیرے سے سانس لیتا اسٹڈی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نیچے لاؤنج سے بینش سکندر اور جنان کی ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا ریلنگ سے نیچے جھانک کر دیکھا، وہ دونوں صوفے پر براجمان محو گفتگو تھیں۔ اس کے ماتھے پر سینکڑوں بل پڑے۔ پولیس کی یہ نوکری طلاق کروائے گی میرا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ اسٹڈی میں جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی اسے گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے اے سی چلایا اور بستر کی اس سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں جنان سوتی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک کتاب، جنان کا موبائل اور اس کی منگنی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ شاید رات میں نکال کر رکھی ہوگی اور پھر پہننا بھول گئی ہوگی۔ اسے تو میں یاد نہیں رہتا، پھر یہ انگوٹھی کیسے یاد رہے گی؟ ذوالکفل نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے یاسیت سے کہا اور یوں ہی سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اندر موجود سامان ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگا۔ وہاں دوائیوں کی پرسکرپشن اور کچھ دوائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے بے مقصدی دوائیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا، اور وہاں بیٹھے اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ جنان انزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیاں لیتی تھی۔ اس کا ذہن لمحے بھر کے لیے معوف ہو گیا۔ وہ اپنی پچھلی زندگی میں کیا کرتی رہی تھی، کن حالات و واقعات سے گزری تھی، ذوالکفل کو واقعی کچھ نہیں پتہ تھا۔ اس نے خالی نگاہوں سے پرسکرپشن پر لکھے ماہر نفسیات کا نام زیر لب پڑھا۔ نیچے کلینک کا پتہ درج تھا اور اگلے ہی لمحے ذوالکفل بلا توقف کے دوائیاں واپس دراز میں رکھتے ہوئے اٹھا اور پرسکرپشن جیب میں رکھتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ کراچی کی مصروف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے اس کا ذہن بہت سی سوچوں کا اماں جگہ بنا ہوا تھا۔ بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات اسے اب ڈھونڈنے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو کلینک کا داخلی دروازہ عبور کرتے پایا اور کچھ لمحوں بعد وہ ڈاکٹر فائزہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ لمحے بھر کے لیے اندر سے اجازت ملنے کے انتظار میں رکا اور پھر یس کم ان کی صدا سنتے ہی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر فائزہ نے ذوالکفل کو آنکھیں سکوڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں عموماً بنا اپوائنٹمنٹ کے کسی سے ملتی نہیں، مگر ریسیپشنسٹ نے مجھے بتایا کہ آپ جنان سبزوارے کے شوہر ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ کافی دھیمے اور نرمی سے بولی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہاں آنا مناسب ہے یا نہیں، مگر جنان کی ذہنی صحت کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنساتی ہوئی احتیاط سے بولا، ہمیں اپنے مریض کی ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ نفسیات کے اصولوں اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔
میں کسی بھی چیز کو جنان کی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ذوالکفل نے گہری سانس لی، پھر ٹیبل پر ذرا آگے کو جھکا۔ لیکن قانونی تقاضوں کے مطابق آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ حکومتی ضوابط یا قوانین کے مطابق اگر کسی کیس میں معلومات دینا ضروری ہو تو تھراپسٹ کو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ ذوالکفل کی بات سن کر ڈاکٹر فائزہ ششوپنج میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر الجھن دیکھ کر ذوالکفل نے جیب سے اپنا والیٹ نکال کر ID کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، ذوالکفل سکندر خان، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، داور علی قتل کا کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر۔ وہ رکا، کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا، میں آپ کو فی الحال اس سے زیادہ وضاحت نہیں دے سکتا۔ میں لیگل وارنٹ کے دم پر بھی آپ سے جنان کے حوالے سے ساری معلومات لے سکتا تھا، مگر میں یہاں ذاتی طور پر آپ سے جنان کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ماضی میں کن حالات و واقعات سے لڑتی رہی ہے، اس کی ذہنی حالات کی آخر وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملاقات ہمارے درمیان کانفیڈینشیل رہے گی۔ ڈاکٹر فائزہ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپس میں ہتھیلیاں مسلتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا، اور پھر جو انہوں نے کہا اس نے ذوالکفل سکندر خان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ یہاں ایک شک کی بنا پر آیا تھا۔ کسے معلوم تھا ذوالکفل کا وہ شک جنان کے بارے میں ایسے انکشافات کرے گا کہ اس کے قدم بھی اختیار لڑکھڑا جائیں گے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جنان کی حقیقت اتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈیو کی دیواروں پر سیاہ رنگ کی نرم روشنی چھائی ہوئی تھی جو کسی بھی قسم کے غیر ضروری شور کو کم کرتی تھی۔ مرکزی میز کے ارد گرد چمکدار کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر روز گولڈ رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، کندھے پر شیفون کا دوپٹہ ٹکائے ریم آرام سے بیٹھی تھی۔ میز کے ٹھیک سامنے 2 بڑے کیمرے نصب تھے جو ہر زاویے سے شو کے دوران کی تصویر کشی کر رہے تھے۔ ان کیمروں کے علاوہ کچھ چھوٹے کیمرے بھی مختلف زاویوں سے کمرے کی تفصیلات کو ریکارڈ کر رہے تھے تاکہ ہر منظر کو بہترین طریقے سے دکھایا جا سکے۔ بیک گراؤنڈ میں بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر مختلف سیاسی گرافکس، خبروں کی سرخیاں اور شو کے ٹائٹلز دکھائی دے رہے تھے۔ اسکرین پر چلنے والی لائٹس اور گرافکس کی روشنی کمرے میں ایک متحرک سی فضا پیدا کر رہی تھی۔ میز کے ایک طرف سیاہ فارمل سوٹ میں جنید بیٹھا تھا جو ریم سے گفتگو کے دوران گاہے بگاہے اپنے کاغذات پر نظر ڈال لیتا تھا۔ کمرے میں کچھ سٹاف ممبران بھی موجود تھے جو لائٹس اور کیمرے کے زاویوں کی ترتیب کو بار بار چیک کر رہے تھے تاکہ شو کی ہر تفصیل بہترین دکھے۔ ٹی وی کی اس پروفیشنل دنیا میں جہاں ہر چیز کو وقت کی پابندی کے ساتھ چلا کر ایک تسلسل میں پیش کیا جاتا تھا، ہر فرد کا کام اہمیت رکھتا تھا۔ آپ اپنے پارٹی میں کس طرح کا قیادت کا ماڈل فروغ دینا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ روایتی سیاست کے طریقے میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ انداز خاصا پروفیشنل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم وقت میں جنید نے کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ تصحیح کریں جنید صاحب، تبدیلی نہیں، تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ خیر، ہمارا قیادت کا ماڈل شامل اور حصہ داری والا ہوگا۔ میں روایتی سیاست کو کھلا اور شفاف بنانا چاہتی ہوں، جہاں فیصلہ سازی کا عمل ہر رکن کے لیے قابل رسائی ہوگا۔ روایتی سیاست میں ہم کچھ اہم تبدیلیاں لانا چاہیں گے، جیسے زیادہ تقسیمی اختیار، آراء کے میکانزم اور نوجوانوں پر مرکوز پالیسیز۔ دھیرے دھیرے انٹرویو اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ رہا تھا جب جنید نے دھیرے سے اپنے سامنے رکھے مائکروفون کو چھوا، جیسے اس کا زاویہ درست کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی چمک وہاں موجود کیمروں کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے بھی محسوس کی تھی۔ اس نے ریم سے ایک معمولی سیاسی سوال کے بعد کچھ توقف کیا اور پھر چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ریم، آپ ایک ٹیلنٹڈ مصنفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ بہت کم وقت میں اپنے ادب اور سیاست کی دنیا میں اپنے قدم جمائے ہیں۔ رک کر آہستگی سے گلا کھنکارا جیسے کچھ کہنے کی تمہید باندھ رہا ہو۔ ریم کے چہرے پر بے ساختہ ہی ایک معنی خیز سی مسکراہٹ نے طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک یہ قابل ستائش بات ہے۔ وہ رکا، ہلکا سا سر جھکا کر ماتھے کو چھوا، چہرہ نہ جانے کیوں سرخ پڑ رہا تھا۔ کیا آپ موضوع سے ہٹ کر بات کر لیں؟ اس کے سوال پر ریم نے شانے اچکا کر حامی بھری۔ وہ آنکھوں میں بھرپور چمک لیے جنید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جنید کیا کہنا چاہتا تھا، بس تجسس تھا جاننے کا کہ کیسے کہنے والا تھا۔ وہ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر محظوظ ہوئی۔ انٹرویو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں عوام انہیں دیکھ رہی تھی۔ جنید نے گہری سانس لی اور پھر اچانک اس کے لبوں پر وہ جملہ آیا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ آج ہم نے بہت سے موضوعات پر بات کی ریم، مگر اب میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے میرے لیے اہم رہا ہے۔
وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر احساس سے لبریز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ریم بیگ، ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ لمحات جو ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اپنی ٹائٹ درست کرتا اپنی کرسی سے اٹھا۔ ریم بے ساختہ کچھ آگے کو ہوئی، دل تھا کہ حلق میں آ رہا تھا۔ سب دم ساتھے جنید کو دیکھ رہے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ہو۔ کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے سرخ رنگ کی ڈبی نکال کر آگے کرتے ہوئے وہ بھی اختیار ریم کے سامنے گھٹنوں پر جا بیٹھا۔ اسٹوڈیو میں لگے تمام کیمرے اس کی جانب گھوم گئے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور اہم موضوع تم ہو۔ میری پوری دنیا تمہارے گرد طواف کرتی ہے۔ کیا تم مجھے اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتی ہو ریم؟ سرخ ڈبے میں موجود 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ریم کی انگلی پر سجنے کو بے صبر ہو۔ ریم کا دماغ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، دنیا جیسے تھم سی گئی۔ کیمرے کی لائٹس، شو کا سنجیدہ ماحول اور پورا اسٹوڈیو یکدم خاموش ہو گیا۔ ول یو میک می دا ہیپیسٹ پرسن ان دا ورلڈ اینڈ میری می ریم؟ جنید کے الفاظ نے فضا میں ایک سنسنی سی پیدا کر دی تھی۔ ریم کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں میں بے ساختہ پانی جمع ہونے لگا۔ یس آئی ول۔ سہیل عباس کے بعد جنید وہ پہلا مرد تھا جس نے ریم بیگ سے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت چاہا تھا، اسے بے لوث محبت دی تھی۔ وہ خوش تھی۔ یہ لمحہ ان تمام دکھوں کا مداوع تھا جو زندگی سے اس سے ملے تھے، ان تمام تکلیف دہ پلوں کا نعم البدل۔ اس نے نم آنکھوں سے می چھلکاتے ہوئے سرس بات میں ہلا دیا۔ جنید نے نرمی سے ہیرے کی انگوٹھی ریم کی انگلی میں پہنا دی۔ وقت آخرکار مہربان ہوا۔ تقدیر کے قلم نے لہو میں ڈوب کر ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت باب لکھا، اختتام میں ٹوٹ جانے کے لیے۔ وہ گنگ سا بیٹھا ڈاکٹر فائزہ کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جنان آج بھی اپنے چائلڈ ہوڈ ٹراما سے باہر نہیں آ سکی، اسے ہیلوسینیشنز ہیں۔ وہ بچی ماہی جو کوئی اور نہیں بلکہ جنان کا بچپن ہے جو اسے آج بھی نظر آتا ہے۔ وہ شاید ہیل ہو بھی جاتی، مگر سلمان کی بے وفائی اور پھر اس کی موت نے اسے مزید توڑ دیا۔ ہر لمحے کے ساتھ ذوالکفل کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، مگر وہ تحمل سے انہیں سنتا رہا۔ وہ زخموں سے چور روح ہے۔ جب وہ میرے پاس آئی تو مجھے لگا میں اس کے زخموں کو اپنے تجربے اور مہارت سے ہیل کر دوں گی، مگر جانان سبزواری میری 40 سال کیریئر کا سب سے مشکل ترین کیس ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے تعصب سے گہری سانس لے کر ذوالکفل کی جانب سر نفی میں ہلاتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ذہنی حالت میں جب رتی بھر کا سدھار آنے لگتا تو زندگی پھر اسے اسکوائر ون پہ لے آتی۔ ایک وقت کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی رہ گئی کہ شہر کی سب سے قابل اور معروف ماہر نفسیات ہونے کے باوجود بھی میں اس کے مسئلوں کا حل نہیں نکال پا رہی ہوں۔ وہ رکی، پھر دراز کھول کر ایک فائل نکال کر سامنے میز پہ رکھی۔ یہ جنان کی مکمل ہسٹری ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے ابتدائی دنوں میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جنان خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، ماضی کی یادوں کو بھولنا نہیں چاہتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ٹھیک ہونا چاہتی تھی، وہ اپنی تکلیفوں سے موو آن ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہر تدبیر پر عمل کیا، ہر دوا کھائی، مگر حیرت ہے کہ ہر تدبیر، ہر دوا، یہاں تک کہ دعا بھی ناکام ٹھہری۔ ڈاکٹر فائزہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی۔ خاموش کمرے میں بس پنکھے کے گھومنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، باقی ہر شے سناٹے میں ڈوب گئی۔ میں جنان کو اس اذیت سے دوچار نہیں دیکھ سکتا۔ ذوالکفل نے کرسی کی پشت سے نڈھال حالت میں کمر ٹکائی۔ اس نے خود کو آج سے پہلے کبھی اتنا بکھرا ہوا محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں لاکھ خدشات و سوالات سہی، مگر دل کا ایک بڑا حصہ جنان کی ملکیت میں تھا۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ماہر نفسیات ہونے کے باوجود بھی ہم انسان کے ذہن سے مستقل طور پر وہ یادیں نہیں مٹا سکتے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ ذوالکفل، وہ پل بھر کے لیے رکی، ذوالکفل کو بغور دیکھا۔ لیکن ہم ان کے ذہن کو ڈسٹریکٹ کر کے ان یادوں کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ ذوالکفل نے مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اسے سکون اور محبت کا احساس تو اس کی یادوں کو اپنی بے لوث محبت سے اپنی جانب راغب کرو، مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ذوالکفل نے متشکر نظروں سے ڈاکٹر فائزہ کو دیکھا، گہری سانس لے کر ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنا وقت دینے کا بے حد شکریہ، میں آپ کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا اور امید کروں گا کہ جنان کو اس ملاقات کے بارے میں کبھی علم نہیں ہوگا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ جواباً ڈاکٹر فائزہ نے بھی نرمی سے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ وہ دروازے کی جانب پلٹ رہا تھا جب ڈاکٹر فائزہ نے اسے پیچھے سے پکارا۔ لیکن ان سب کا داور علی قتل کیس سے کیسا تعلق ہے؟
یکدم اس سوال نے ان کے ذہن میں سر اٹھایا۔ ذوالکفل کے قدم رکے، اس کا ایک ہاتھ ہینڈل پر تھا، دوسرا ہاتھ جینز کی پاکٹ میں۔ اس نے ہلکی سی گردن شانے سے موڑتے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، سوری میم بٹ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیل یو اباؤٹ دس۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ کلینک کی راہداری عبور کرتے ہوئے اس نے انسپکٹر عامر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ مقابل نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو، جی سر۔ پورے اپارٹمنٹ میں اندھیرا تھا، بس شیشے کے عین اوپر ایک زرد بلب روشن تھا، جس کی روشنی میں اس نے خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جنید نے سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کی ہوڈی پہن رکھی تھی۔ وہ لاؤنج کی دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا، ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں سیاہ چمکدار سی روشنی تھی، ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ، جیسے آفتوں کے زمانے میں ایک اور آفت برپا کرنے کا ارادہ ہو۔ جب ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ماربل کے چکنے فرش پر مردانہ جوتوں کی چاپ نے فلیٹ کے سکوت کو پانی کے ارتعاش کی طرح توڑا۔ دروازہ کھلا کیوں تھا؟ ارمان نے سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے جنید کی پشت اور پھر آئینے میں نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم آنے والے تھے، اسی لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر ارمان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ دروازہ مکفل کر کے لاؤنج کے وسط میں آیا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ یقیناً اسے کسی راز کا علم تھا، کوئی شک جو درست ثابت ہوا تھا، کوئی خیال جو ذہن کے گوشوں میں سانس لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ سلمان مرتضیٰ کی موت نیچرل نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا۔ اب کھل کر بتاؤ، تم کیا کہنا چاہ رہے تھے سلمان کی موت کے بارے میں؟ جنید نے اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی کھینچی تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پچھلے دنوں میری سلمان کے ڈاکٹر سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بظاہر اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیڈ سے سلمان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن ڈیڈ نے انہیں منع کر دیا۔ ارمان اپنی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا، کیوں؟ کیونکہ وہ سلمان کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ اس نے سرسری سا لہجہ بناتے ہوئے استفسار کیا۔ جنید بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، آئینے میں ارمان کو دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر عمیر کاظمی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ سلمان کی موت مرڈر تھی؟ ارمان نے ایک نظر آئینے میں اسے دیکھا اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جنید کی گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اور اب جب تمہیں یقین ہو گیا کہ سلمان کا مرڈر کیا گیا ہے تو اب تم کیا کرو گے ارمان؟ اس نے اوپر گھڑی کے سست کانٹوں کو دھیرے دھیرے گرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا، اور اس سوال کا جواب ارمان مرتضیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ خاموشی، گہری اور سرد خاموشی۔ بولو ارمان۔ اس کی خاموشی دیکھتے ہوئے جنید نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ میں اس شخص کا پتہ لگاؤں گا جس نے میرے بھائی کو۔ ارمان کے الفاظ اس کے حلق میں دب گئے۔ جنید نے تیز رفتاری کے ساتھ ارمان کے گلے کے گرد بیلٹ کستے۔ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا تھا۔ ارمان نے بے یقینی سے سامنے آئینے میں دیکھا جس میں جنید کا ڈراؤنا عکس نظر آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری ارمان، لیکن بہت سال لگے مجھے ریم کو حاصل کرنے میں۔ اتنی آسانی سے میں اسے خود سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ارمان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے دھندلا گئیں، دماغ صدمے سے الٹ گیا۔ ارمان مزاحمت میں بری طرح اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر جنید کی گرفت جارحانہ حد تک سخت اور مضبوط تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی ابلنے لگا۔ ارمان کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا۔ دھندلی تصویر پر موجود گرد جھڑنے لگی، اور جو تصویر اسے نظر آئی تھی وہ روح کو جما دینے والی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لفظ ٹوٹ رہے تھے، سانس سینے میں گھٹ رہی تھی۔ ارمان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جماتے ہوئے خود کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلا، مگر ہر کوشش پہلے سے زیادہ ناکام ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ارمان کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ جنید نے اس کے سفید ہوتے چہرے کو دیکھا۔ یو بیٹر گیو کمپنی ٹو یور ٹوین بردر مائی فرینڈ۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کے گرد لپٹی بیلٹ کو کھینچا اور ارمان کا بے جان سا جسم آگے کو ڈھہ گیا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ جنید کی سانس پھول رہی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، ہتھیلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا کچن تک گیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر سے کمر ٹکا کر پانی کے گھونٹ حلق میں اتارنے لگا، جبکہ نظر سامنے کرسی پر موجود سرد وجود پر تھی، جو ارمان مرتضیٰ کا تھا، جو اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ پیاس بجھانے کے بعد اس نے رخ سنک کی جانب موڑا، جھک کر نل کھولتے ہوئے پانی کے بہت سے چھینٹے اپنے منہ پر مارے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ارمان کی مزاحمت کو رد کرتے کرتے اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پہلے بال درست کیے،
کچھ دیر بعد وہ اپنے خفیہ کمرے کی کھڑکی سے ارمان مرتضیٰ کی لاش کو سیاہ تاریک گلی میں پھینک رہا تھا جو اس بلڈنگ کا پچھلا حصہ تھی۔ یہ ایک اندھیر گلی تھی جہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہیں تھی۔ پہلی منزل سے ارمان کی لاش نیچے پھینکتے ہوئے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ارمان کی لاش نیچے پھینکتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتا جلدی جلدی بلڈنگ کی پچھلی گلی میں داخل ہوا جہاں اس نے اپنی گاڑی پہلے ہی پارکڈ کی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے ارمان کی ڈیڈ باڈی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ لگا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ زندگی اور موت کا جوا تھا جو آج وہ کھیلنے جا رہا تھا، جہاں سانسیں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ آج اس کھیل میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جنید نے ریس پر پاؤں رکھا، سڑک پر گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ دوسری گاڑی کی جانب موڑا اور زور سے آنکھیں موند کر اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا دیے۔ بند آنکھوں میں بس ایک ہی تصویر تھی، کانوں میں ریم کے کہکہوں کی باز گشت۔ Will you make me the happiest person in the world and marry me ریم؟ زندگی لمحوں میں بدلنے والی تھی، زندگی بدل گئی تھی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دونوں گاڑیوں کا تصادم ہوا۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز، ٹائرز کی چرچراہٹ، چیخ و پکار، ہارن کا شور اور ہر طرف دھواں دھواں ہو گیا۔ پیٹرول کی بدبو ارد گرد پھیل گئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، بہت تیز دھماکہ، اور سڑک پر موجود گاڑیوں میں سے لوگ نکل کر جنید کی گاڑی کی جانب بھاگے جس میں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ سب کچھ منٹوں میں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اسٹڈی میں آیا تو کمرے کا سکوت ہنوز برقرار تھا۔ اس نے ناول کو ایک بار پھر اسی صفحے سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ سلمان تو جان دیتا تھا جانان پر، جان دیتے دیتے بیچارہ جان سے ہی چلا گیا، افسوس۔ اس کی سماعتوں میں ریم کی کہی ہوئی بات گونجی، خاموشی، گہری خاموشی۔ اس نے کتاب بند کر دی، آگے پڑھنا دشوار لگ رہا تھا۔ اب اسے بس انسپکٹر عامر کی کال کا انتظار تھا۔ وہ وقت سے پہلے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا گہرا جال پھیل گیا۔ ایک آزمائش سے پیچھا چھوٹتا تو دوسری آزمائش ہاتھ باندھے سامنے کھڑی ملتی، اور اس بار وہ جس بھول بھلیاں میں پھنس گیا تھا وہاں سے واپسی کا راستہ ملنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگا۔ وہ کبھی سر جھٹکتا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ ایک عجیب سی بے کلی تھی جس نے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل یکدم جانان کی آمد پر ٹوٹا۔ اس نے چونک کر جانان کو دروازہ دھکیل کر اندر آتے اور پھر ٹھٹکتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ جانان کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس بور ہو رہی تھی تو سوچا کوئی کتاب پڑھ لوں۔ اس نے کتابوں کے ریک کی جانب اشارہ کیا۔ ذوالکفل نے ایک نظر ٹیبل پر بکھری فائلز اور دیگر سامان کے درمیان رکھے ناول پر ڈالی، پھر دوسری نگاہ جانان پر ڈالی جو ریک کے سامنے کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی پشت ذوالکفل کی جانب تھی۔ اس نے موقع دے کر ناول کو فائل کے نیچے ڈال دیا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانان کو اس بات کا علم ہو کہ ذوالکفل اس کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو کتب بینی کا اتنا شوق ہے، وہ کتابوں کی جلد پر انگلی پھیرتی ہوئے دھیرے سے بولی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ٹریجڈی سے اتنی آبسیسڈ ہو۔ ذوالکفل نے پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ وہ اس کے بے تحاشا نزدیک کھڑا تھا، آنکھوں میں پر اسرار سی چمک تھی، چہرے پر نہ سمجھ آنے والا تاثر۔ وہ بے ساختہ پیچھے ریک سے جا لگی۔ مطلب؟ جانان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ذوالکفل کی نظر بہک کر اس کے لبوں پر جا ٹھہری۔ ایک ہاتھ پیچھے ریک پر جماتے ہوئے اس نے جانان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہی کہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تمہیں محبت کے جانر سے اتنا مسئلہ کیوں ہے۔ جانان کا دماغ کھٹکا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے یہ جانر پسند نہیں؟ اس نے مبہم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ذوالکفل نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، سر نفی میں ہلایا۔ مجھے گمان تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مگر اب لگتا ہے کہ یہ محض ایک گمان ہی تھا۔ اس کی باتیں جانان کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اس کی نزدیکی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ پزل ہوئی۔ ذوالکفل نے دوسرا ہاتھ بھی ریک پر جما دیا۔ اب درمیان میں سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ جانان سرخ آرز ہوئی، سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ ذوالکفل کی نظروں نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ وہ ہتھیار ڈالتی اس کے مضبوط شانوں پر اپنا سر جھکا گئی۔ ہاسپٹل کی راہداری پر ریم کے بے چین قدموں کی چاپ دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نگاہیں بار بار راہداری میں موجود دروازوں کی جانب اٹھتیں۔ ذہن میں بس جنید کا خیال تھا۔ دائیں طرف ایک دروازہ کھلا۔ وہ چلتے چلتے یکدم رک گئی۔ اندر سے سفید رنگ کے کوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص باہر نکل رہا تھا۔ ریم کی نظر پس منظر میں نظر آ رہے اسٹریچر پر موجود ساکت وجود پر گئی۔ ایک سیکنڈ کی بات تھی اور دروازہ بند ہو گیا، گویا اس کا دل بند ہو گیا ہو۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی برا سننے کی کیفیت میں نہیں تھی۔
ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر اس کی سانس واقعی بند ہونے لگی۔ وہ ٹھیک؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے مایوسی سے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے تھے۔ ریم کا دماغ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے ہر چیز اس کے آس پاس دھندلی ہونے لگی ہو، ہر آواز مدھم پڑ گئی ہو۔ اس کا دل جیسے ماضی اور حال کے درمیان معلق ہو گیا تھا، ایک لمحے میں جیسے اس کا سارا جہاں ختم ہو گیا تھا۔ ریم کا جہان، جنید گیلانی ختم ہو گیا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ ششتر رہ گئی۔ جنید؟ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، جیسے وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو اس نے سنا کیا واقعی سچ تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور ایک لمحے میں وہ بالکل بے جان سی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ دیوار کا سہارا لے کر گہری سانسیں لینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ بے قابو ہو کر رو پڑی۔ ڈاکٹر نے تعصب سے ریم کو دیکھا۔ اللہ آپ کو صبر دے بیٹا۔ وہ اس سے زیادہ اسے تسلی نہیں دے سکتے تھے۔ سر کو خم دیتے وہ آگے بڑھنے لگے، جب کچھ یاد آنے پر پلٹے۔ ان کے ساتھ ایک اور پیشنٹ بھی تھے جو زخمی حالت میں لائے گئے تھے۔ ریم نے جھٹکے سے رخ ڈاکٹر کی جانب موڑا۔ کون؟ پتہ نہیں، انہوں نے شانے اچکائے۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ وہ ہتھیلی سے فوراً آنسو خشک کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ جی ہم نے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ریم نے ایک پل کے لیے خالی نظروں سے اس بند دروازے کو دیکھا جہاں کسی کا ساکت وجود پڑا تھا، اور بے ساختہ ہی اس کے قدم اس کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ سفید کپڑے سے ڈھکی لاش دیکھ کر یکدم ریم کو چکر سے آئے، مگر وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سفید چادر کے نیچے کون تھا، مگر وہ دعا کر رہی تھی کہ یہ شخص جنید نہ ہو۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ گہری سانس لیتے ہوئے ریم نے ڈیڈ باڈی کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ریم کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ ارمان؟ وہ روحان سی آواز میں بڑبڑائی۔ اس کا پورا جسم منجمد ہو گیا تھا، دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ فوراً آئی سی یو کی جانب دوڑی۔ یعنی جنید زندہ تھا۔ اس نے موت کو مات دے کر اپنے لیے ایک نئی زندگی خرید لی تھی، جس زندگی کا محور ریم بیگ تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ واقعی بہت مزے کی تھی۔ اچھا، ہر ایپیسوڈ میں ویسے ایک بات ہے کہ ایک نہ ایک بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس میں ارمان صاحب چلے گئے۔ ایک بات ہے، جو ریم کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب عرفات کے فادر کی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بھی جنید کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ جب ریم نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شاید اس نے بدلہ لیا ہو، کیونکہ وہ اتنا جنونی انسان ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ ریم نے اگر مارنا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی مار چکی ہوتی نا، اس نے ان کو نہیں مارنا تھا، اور سارا بیگ بھی نہیں ماریں گی، اور عرفات تو ظاہری بات ہے نہیں مارے گا۔ تو شاید اس میں، بلکہ یقیناً مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں جنید کا ہی ہاتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ اب اس میں جنان بھی مجھے تھوڑی تھوڑی مشکوک لگ رہی ہے۔ وہ ناول لکھتی ہے جس میں سائنائڈ دے کر مارا جا رہا ہے، اور وہ جو ریم کا ایکس فیانسے تھا اس کو بھی کسی نے سائنائڈ دیا تھا نا، ہے نا؟ تو کوئی جنان کو پھنسا رہا ہے یا جنان نے خود ہی مارے پتہ نہیں۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور عرفات اور لینا کی لو سٹوری میں نے بتایا تھا، میں بڑی تیز ہوں، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اور جنید نے اس کو پرپوز کر دیا اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، ہے نا؟ دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ قتل پہ قتل ہوئے جا رہے ہیں، اور کون قتل کر رہا ہے یہ ہمارے پولیس آفیسر صاحب ڈھونڈ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کو اپنی بیوی کی خیالوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔